اَیَحْسَبُ کیا گمان کیا ہے اس نے، گمان کرتا ہے وہ، اَلَّن یَقْدِرَ یہ کہ قادر نہیں ہے، علیہ اس پر یا مجھ پر، احد کوئی۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی قادر نہیں ہے؟ یہ انسان پر کبھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے زیادہ اختیارات ہونے کی وجہ سے، یا زیادہ مال ہونے کی وجہ سے، کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی بھی حاوی نہیں ہے، میرے اوپر کوئی بھی میرا سینئر نہیں ہے جس کو مجھے جواب دینا ہو، یعنی میرا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کبھی انسان کو یہ گمان ہو سکتا ہے۔ یہ قدر یقدر، اس کا مطلب اگر یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عاجز نہ ہونا، عاجز نہ ہونا، کوئی کام کر سکنے کی قابلیت ہر وقت موجود ہونا، ہر وقت کچھ بھی کر سکنا، قادر یعنی عاجز نہ ہونا۔ اور یہی لفظ جب انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کہ قابل۔ عاجز نہ ہونا اور قابل میں کافی سارا فرق ہے۔ اللہ رب العزت ہر وقت انسان پر ہر طریقے سے جو چاہے کر سکتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ انسان کے بارے میں کچھ نہ کر سکتے ہو۔ اگر کبھی کسی کو گمان ہو جائے تو آپ دیکھ لیں کہ اچھے بھلے لوگ، چلتے پھرتے لوگ اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں، اچانک چلتے چلتے کوئی آدمی معذور ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں چلے جاتے ہیں، اس کی وہ اعضاء و جوارح جیسے آنکھیں، کان، یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا آدھا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے افسر اچانک اپنے عہدوں سے معزول کر دیے جاتے ہیں اور بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میرے اوپر اللہ کا اختیار نہیں ہے، اللہ میرے اوپر کوئی حکم چلانے سے عاجز آ گئے ہیں، معاذ اللہ۔ کبھی بھی اپنی آسائشوں اور نعمتوں، آسانیوں سے محظوظ ہوتے وقت کبھی بھی اس تصور کو اپنے اندر نہ بٹھانا۔ یقول وہ کہتا ہے، اہلکت میں نے ہلاک کیا ہے۔ یہ ہا، لام اور کاف مادہ ہے، اس کا ایک معنی موت بھی ہوتا ہے، ہلاک ہونا یعنی موت آ جانا۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے اپنی ملکیت سے چلے جانا۔ قرآن مجید میں اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ میری ملکیت سے چلا گیا، کسی اور کی ملکیت میں داخل ہو گیا، موت نہیں آئی ہے لیکن میری ملکیت سے چلا گیا۔ اور یہاں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا، اپنی ملکیت سے دوسرے کی ملکیت میں داخل کر دینا۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر بگاڑ آ جانا، یعنی جو اس کی اصل حالت ہے نا، اس حالت سے تغیر یعنی تبدیل ہو کر کسی اور حالت میں چلے جانا، یہ بھی ہلاک ہوتا ہے۔ ذائقہ بدل جانا، اس کی خوشبو بدل جانا، یا اس کی ظاہری شکل بدل جانا، اس کی تاثیر بدل جانا، ان سب معنی میں ہلاک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہلاک کے تین معنی ہو گئے، موت، ملکیت کی تبدیلی، یا کسی چیز کے اپنی اصل حالت سے کسی دوسری حالت میں چلا جانا۔ یقول ایک آدمی کہتا ہے، میں نے ہلاک کیا ہے، مالن مال، مال لبدن ڈھیروں، لام با دال جو ہے یہ بالوں کی ایک تہ، پھر دوسری تہ، تیسری تہ، اس طرح تہیں لگا کے بال جمع کرنا، یا گھاس اس طرح جمع کرنا کہ ایک تہ لگائی پھر دوسری تہ لگائی، پھر ڈھیروں کے ڈھیر کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہونے لگے۔ اصل میں بال کی تہ کو کہتے ہیں، بال تہ بتہ جمع کرنا۔ اور مال جو ہے میل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ ایک تھوڑی دیر میں ایک آدمی کی جیب میں ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں دوسرے آدمی کی جیب میں ہوتا ہے۔ یہ میل یعنی ایک طرف سے دوسری طرف جھکتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے۔ کب انسان کو خیال آ سکتا ہے یہ؟ مثلا کسی نے زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ یار میں خرچ کرتا ہی رہتا ہوں، میرا تقریباً پورا ہو چکا ہوگا، جو زکوٰۃ میں نے دینی ہے وہ مال پورا ہو چکا ہوگا۔
حالانکہ پورا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں خرچ کرتا رہتا ہوں، بہت خرچ کرتا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس مال موجود کتنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جھوٹ کی تسلی دیتا رہتا ہے۔ کبھی اس نے کوئی قسم اٹھائی، اس کا کفارہ اس کے ذمہ ہے، نہیں دیا، سمجھتا ہے کہ نہیں کفارہ واجب ہوا ہی نہیں تھا، میں نے ایسی قسم اٹھائی نہیں تھی، تعویل کر لیتا ہے۔ کبھی روزہ توڑ دیا اور اس کے بارے میں یہ سوچا کہ کفارہ نہیں، میں نے تو توڑا ہی نہیں، میں نے تو ایسا ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہتا ہے۔ مال خرچ کرنے کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ خرچ کیے بغیر اپنے آپ کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ میں تو خرچ کرتا رہتا ہوں، میرے ذمے اب کوئی مالی معاملات نہیں ہیں۔ حقوق جن لوگوں کے ادا کرنے ہیں ان کی حقوق ادا کیے بغیر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں ہی ان کو کھلاتا ہوں، میں ہی ان کو دیتا ہوں، میرے ہی ہاتھ سے یہ کھاتے ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہی ہے، اس طرح سمجھتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے بغیر اپنے آپ کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ میں نے بہت خرچ کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے؟ یعنی یہ اپنے آپ کو تسلی دینا، یہ دوسرے کو جو ہے وہ قائل کر لینا کہ میں نے خرچ کیا ہے، میں بہت خرچ کرتا ہوں، میں بڑا غنی ہوں، میں لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، لفظوں سے قائل کر لیتے ہو، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پورا حساب کتاب موجود ہے کہ اس کے مال میں کتنا حق تھا دوسروں کا اور ادا کیے بغیر کیسے سچا بن رہا ہے، یا اس نے کتنا خرچ کیا ہے اور اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا ہے کہ میں نے کتنا خرچ کر دیا ہے۔ اس پورے حساب کتاب کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت کے دن سامنے کھڑا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا خرچ کیے بغیر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت خرچ کر دیا ہے، اور صرف لفظوں سے لوگوں کو قائل کر لیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اللہ کے پاس کوئی حساب کتاب موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے رہنے اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اسے صاف ستھرے اور اخلاص کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔